بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ادھر مسلسل ایک وہ حماقت جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس ہفتے میں اس نے جیسا زور پکڑا ہے، اور فلسطین کے وہ نہتے مسلمان جو مسلسل وہاں پر اپنی جان و مان کو قربان کرتے چلے آئے ہیں، ان پر جس انداز سے دوبارہ سے یلغار کی گئی ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ حق ہے، یہ واجب ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی شکل میں دن بھر میں کروڑوں بار جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اگر وہ مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل پر، اپنی شخصیت پر اور اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے سوچیں کہ کون سے اسباب ہیں کہ رب کائنات نے اللہ اور اس کے رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کون سے اسباب ہیں کہ ہم مسجدیں بھی تعبیر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور رازق بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود رب کائنات ہمارا تعاون نہیں فرما رہا ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ ماضی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد میں اور دوسرے ادوار میں بڑے آرام کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا دبدبہ تھا، ایسا رعب تھا کہ دور ہی سے وہاں پر قابض افراد اور ظالم و جابر حکومتیں لرزنے لگتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں جب اسی فلسطین کو فتح کیا گیا تو وہاں پر رہنے والی حکومت نے، عیسائیوں نے اس بات کی شرط کر دی کہ جب تک امیر المؤمنین یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بذات خود آ کر کے یہ معاہدہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے تو طاقت موجود تھی اور چاہتے تو اس کو فتح کر لیتے، اور صحابہ کرام نے یہی رائے دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا دبدبہ اور عیسائیوں کی کمزوری میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کر کے حکم جاری کر دیں، ان کو مسجد اقصی کو خالی کرنا پڑے گا۔ لیکن علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ ایک رعب اور ایک شان مسلمان خلیفہ کی وہاں جب پہنچے گی تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے کو خلیفۃ المسلمین نے قبول کیا۔ جب نکلے تو مورخین کیا لکھتے ہیں، جب اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے نکلتے ہیں، یروشلم کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد اقصی کی جانب چل پڑتے ہیں، تو جب چلے تو ان کے پاس ایک تھیلا تھا، جس تھیلے کے اندر ستو تھا، ایک لکڑی کا کٹورا تھا، ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا جس اونٹ پر ایک آدمی سواری کر سکتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن ہیبت رب کائنات سے قربت کے نتیجے میں اور رعب و دبدبہ توحید کو اپنانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے قربت اور اس کی رضامندی کا حصول دین اسلام پر چلنے کے نتیجے میں اتنا مضبوط تھا کہ یہ دو لوگوں کا قافلہ جن کے پاس نہ کوئی گائیڈ ہے، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، یہ نکلتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راستے میں باری طے کر لیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اونٹ پر سوار رہوں اور میرا غلام مسلسل پیدل چلتا رہے۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے میں بیٹھوں گا، پھر غلام بیٹھے گا، پھر میں بیٹھوں گا، پھر غلام بیٹھے گا۔ یہ ترتیب اور باری بنا دی گئی اور اسی ترتیب سے یروشلم اور مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو باری غلام کی تھی۔ ان سے کہا غلام نے کہ آپ بیٹھ جائیں، اب تو بڑے بڑے سردار اور حکومت کے ذمہ داران آپ کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ان استقبال کرنے والوں میں وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو وہاں پہنچ چکے تھے، اور ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، جن کو آج ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام پسند بھی کہتے ہیں، اپنی نسبت اسلامی جماعتوں کی جانب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ہضم نہیں کر پاتے۔ وہ کاتب وحی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں، یہ غلام سوار ہے اور خلیفۃ المسلمین پیدل چل کر کے آ رہا ہے، ساتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک تھیلا ہے جس میں بھوک لگے تو گھول کر کے ستو کھول کر کے پی لینے یا کھا لینے کا سامان ہے، ایک کٹورا ہے لکڑی کا جس میں ستو کو گھولا جائے اور کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ایک اونٹ ہے اور اسی اونٹ پر باری باری دونوں سوار ہوتے ہیں۔ یہ تھا اسلامی سلطنت کا وہ کارنامہ جس کی ہیبت کے نتیجے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں
زیر ہو جایا کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و قصرا کو فتح کیا، بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے عزت و وقار کے لیے ہر وہ چیز اپنائی گئی جن چیزوں سے مسلمانوں کا اور اسلامی تعلیمات کا مفاد وابستہ تھا۔ لیکن یہ تاریخ ایسے ہی ڈھلتی چلی گئی، ایسے ہی چلتی چلی گئی۔ ایک دور وہ آیا جن میں وہ لوگ شامل ہو گئے آج جن کو مسلمانوں کی اکثریت نے ہیرو بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی جماعت ہے جو مسلمان برسر اقتدار تنظیم اور برسر اقتدار سیاسی پارٹی کی مخالفت کر کے ایک چھوٹے سے ٹولے میں رہ کر کے اسرائیلی حکومت کی تعریف اور شیعوں اور رافضہ کی تعریف کرتے کرتے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو اپنا ہیرو تسلیم کر رکھا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں 2 سال پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہم کو اسرائیل میں اپنی حکومت کو استحکام عطا کرنا ہے، مضبوطی اختیار کرنی ہے، تو اس تنظیم کو، جو تنظیم اس وقت ان سے نبرد آزما ہے، اس تنظیم کو تعاون دینا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر یہ مضبوط رہے گی تو فلسطین پستا رہے گا اور ہم کو موج مستی کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ کرپشن کرنے والے، رب کائنات کے بارے میں جھوٹ بولنے والے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے، ان کو کافر قرار دینے والے، اس طرح کے لوگوں سے نہ جہاد ہو سکتا ہے، نہ یہ آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو مخلص ہیں۔ رب کائنات نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر اس بات کو ہم نے واجب کر لیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ یہ وہ مومن ہوں گے جو منہج صحابہ پر، منہج سلف پر، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہوں گے۔ یہ وہ مومن ہوں گے جو صرف رب کائنات سے ڈرنے والے اور غیر اللہ کو اپنے سامنے نہ ٹیکنے والے اور ان کے آگے نہ جھکنے والے مسلمان ہوں گے۔ یہ وہی مسلمان ہوں گے جو سچائی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرے، قرآن مجید کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ بھلا وہ شخص جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو کی قبر پر جا کر کے عرس مناتا ہو، وہ ان تنظیموں کی ذمہ داری لینے کے بعد ان تنظیموں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف نبرد آزما ہو کر کے وہ کس انداز سے فتح یابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک مسلمان رب کائنات کو راضی نہ کر لے، مسلمان اللہ رب العالمین سے نہ لپٹ جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارے، جب تک کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ یہ مومن مسلمانوں سے اوپر کا درجہ ہے۔ یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ویران نہیں کرتے۔ یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو صلاۃ فجر میں نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر کے رب کائنات کی رضامندی کے لیے مسجدوں میں بھیڑ لگاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو رب کائنات کی توحید، صحابہ کرام کی عظمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی عظمت کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے، ان کی توہین کرے، قرآن مجید میں توجیہ و تعویل کرے۔ وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے آگے کسی دستور کو ترجیح دے کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اور رب کائنات کا وعدہ ہما شما کے وعدے کے طریقے سے کمزور نہیں ہوتا۔ رب کائنات جو وعدہ کرتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہم ان کو زمین پر غلبہ عطا فرمائیں گے، زمین کے اندر حکومت عطا فرمائیں گے جیسے ماضی میں رب کائنات نے حکومتیں عطا فرمائیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے اس دین کی بنیاد پر جس دین کو رب کائنات نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ یہ پسندیدہ دین لوگوں کے اقوال یا ائمہ کی تقلید میں محصور نہیں ہے۔ یہ پسندیدہ دین رب کائنات کے کلام
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सहाबे किराम की और सलफ सालिहीन की अमली तदबीक के अंदर महसूर है। इसके मुताबिक अगर किसी ने जिंदगी गुजारी तो रब कायनात का ये वादा पूरा होगा। और उसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम उनके खौफ को अमन सलामती में तब्दील कर देंगे। उनके अंदर जो डर बैठ गया है, जो खौफ बैठ गया है, वो खशियत की जो जिंदगी गुजारते हैं, उसको रब कायनात ने वादा फरमाया कि हम अमन सलामती में तब्दील कर देंगे। याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से दोहरा दिया कि दीन पर अमल करना, ईमान लाना, आमाल सालिहा को अंजाम देना, ये असल हकीकत है दुनिया में गलबा और इज्जत व वक़ार के हुसूल के लिए। लेकिन अखीर में फिर से दोहरा दिया याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। इस शर्त पर इनको गलबा मिलेगा, इज्जत व वक़ार मिलेगी कि ये सिर्फ मेरी इबादत करें, ला युशरिकून बी शैआ, और मेरे साथ न मेरी रुबूबियत में, न उलूहियत में, न अस्मा व सिफात में किसी को शरीक न ठहराएं। और आप खुद बताएं, खुद इस बात का फैसला करें कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल की कब्र पर उर्स मनाने वाले क्या तौहीद पर कायम हैं? क्या वो इसराइल से निबर्द आजमा होकर के कामयाबी हासिल कर सकते हैं? ये हमारे लिए बड़े बड़े सवालात हैं। रब कायनात हमको कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें।